آپ کی خدمت میں ایک بار پھر خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ڈاکٹر خالد مبشر کی کتاب مقدماتی ادب پر مذاکرے کا انعقاد، نئی دہلی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں استاد ڈاکٹر خالد مبشر کی کتاب مقدماتی ادب پر فورم فار انٹلیکچوئل ڈسکورس اور دیوینگ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک مذاکرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ مذاکرے میں صدر کی حیثیت سے پروفیسر خالد محمود نے شرکت کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر کوثر مظہری اور مہمان اعزازی کے طور پر معروف اسکالر و ادیب مصنف الحقانی القاسمی نے شرکت کی۔ مذاکرے میں ڈاکٹر ابو عباد ڈیو، عبد المنان، ڈاکٹر محمد اجمل جینیو، ڈاکٹر نعمان قیصر، منظر امام، ڈاکٹر فیضان شاہد، منزا شاہ وغیرہ نے اپنا مقالہ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ معروف شاعر فوزیہ رباب کا تحریری تاثر بھی مذاکرے میں پیش کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز جمیل سرور کی تلاوت کلام پاک اور اختتام دی فاؤنڈیشن کے بانی ڈائریکٹر ڈاکٹر انوار الحق کے اظہار تشکر پر ہوا۔ اس موقع پر پروفیسر خالد محمود نے صدارت خطبہ بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا، خالد مبشر کی کتاب مقدماتی ادب جیسی کتاب آج تک نہیں آئی اور نہ ہی اہل علم حضرات نے اس پر کچھ بڑا کرنے کا سوچا، مذاکرہ تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کتاب اہم ثابت ہوگی۔ مہمان خصوصی پروفیسر کوثر مظہری نے کہا کہ یہ اپنے موضوع پر ایک شاہکار ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ اساتذہ ایسی تحقیقی و تنقیدی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مہمان اعزازی حقانی القاسمی نے کہا کہ نئی اصطلاحات وضع کرنے کے لیے جرأت و جنون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر خالد مبشر نے اردو کو مقدماتی ادب کے نام سے ایک نئی اصطلاح عطا کی ہے۔ ان کی یہ کتاب تحقیق و تنقید کا بہترین نمونہ ہے۔ اس موقع پر مولانا اسحاق عادل، احسان قاسمی، عابد انور، ڈاکٹر محمد مقیم، رفعت غنی، ڈاکٹر محمد عارف سمرین، اشرف یاسین، خبیب حسن، نایاب حسن، ابو الاشبال، مہتاب علیمی، ذاکر انور، عائشہ صدیقہ، نرگس خاتون، دانش خورشید، اسرار بٹ اور شعیب اختر کے علاوہ دیگر اہل علم حضرات نے شرکت فرمائی۔ پروفیسر خالد محمود اور حقانی القاسمی نے کیا کہا؟ یہ جو آج مذاکرہ ہوا ہے ڈاکٹر خالد مبشر کی کتاب کا، خالد مبشر کی کتاب کا نام ہے مقدماتی ادب۔ مقدماتی ادب پر کوئی مذاکرہ کیا کوئی کتاب بھی آج تک نہیں آئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مقدمے کو شاید لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس پر کوئی پی ایچ ڈی کا یا کوئی بڑا کام ہو۔ اس کو اس طرح سے لائق اعتنا اس لیے نہیں سمجھا گیا کہ مقدمے کو پیش لفظ یا کچھ ایسی تحریریں جو کہ کتاب سے پہلے کسی سے لکھوا لی جاتی ہیں فلیپ کے طور پر یا کچھ اور سرسری دو چار صفحات کے اندر، تو اس انداز سے اس کو لیا گیا۔ اس میں لوگوں کی توجہ اگر جاتی بھی ہے تو دو چار مقدمات کی طرف، جس میں حال ہی کا مقدمہ بہت مشہور ہے، تو سوچتے ہیں کہ یہ ایک دو مقدمات اس قسم کے ہیں جو اتنی بھرپور انداز میں کتاب کا تجزیہ اور تنقید و تحقیق کی ہے، تو وہ کوئی وجہ نہیں بنتی پی ایچ ڈی کرنے کی۔ لیکن خالد ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ میری نگرانی میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ تو اس کی اہمیت طالب علموں کے لیے اور بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے جو کہ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مقدمہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک معمولی درجے کی یا کوئی ایسی چیز رہتی ہے جس کی اہمیت کتابوں سے کم تر ہوتی ہے، تو وہ اس کی اندازہ اس اہمیت کا ہو جائے گا۔ ان کو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ ایک غیر معمولی، غیر اہم، بہت ہی اہم چیز ہے جس کو ابھی تک اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو قابل اطلاع، لائق اطلاع نہیں سمجھا گیا، اس کو کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوا۔ تو خالد مبشر کے اس موضوع پر کام کرنے سے، اور انہوں نے کام بھی اتنی محنت سے اور اتنے زیادہ تحقیق کے بعد بہت سارے ذرائع اور بہت ساری جتنے کہ لائبریریز جانے کے بعد بہت سی کتابوں کے حوالے سے اس طرح کا کام کیا ہے کہ جس کے بارے میں آج آپ نے یہ خود دیکھا ہوگا کہ سارے لوگوں نے ان کے کام کا اعتراف کیا اور اس کو ایک بہت ہی اہم ترین اردو ادب میں ایک اضافہ قرار دیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس موضوع پر ہندوستان میں کم سے کم آج تک کوئی کام پی ایچ ڈی میں یونیورسٹی میں نہیں ہوا ہے۔ تو اس کی مجموعی افادیت اس طرح سے بھی غیر معمولی ہے کہ یہ ایک تو اضافہ ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہ تمام جو مقدمے سے متعلق یا خالد مبشر نے جو کتاب لکھی ہے مقدماتی ادب کے عنوان سے، تحقیق و تنقید کے زوال کے اس دور میں وہ تحقیق کا ایک بہت مثالی نمونہ ہے۔ اس طرح کی معیاری تحقیق اردو میں کم ہوتی ہے، اور اس طرح کے موضوعات پر بھی کم تحقیقی کام ہوئے ہیں۔
इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस तहक़ीक़ी किताब की बड़ी क़द्र मंज़िलत होनी चाहिए और इसने एक मिसाल कायम किया है, एक नज़ीर कायम की है, एक अच्छी तहक़ीक़ की। और इन्होंने जिन चीज़ों को लिया है इसके अंदर मुक़दमे के हवाले से, ये बिल्कुल एक नया मौज़ूआती जज़ीरा था जिस पर खालिद तहक़ीक़ साहब ने भरपूर दादे तहक़ीक़ दी है। किस चीज़ है, क्या चीज़ें, क्या किन असनाफ़ पर उसमें बहस की गई है? इसमें सिर्फ मुक़दमे के हवाले से जो अहम मुक़दमा निगार हैं, जैसे मुक़दमा शेर व शायरी है या और बहुत सारी कदीम मतून के जो मुक़दमे लिखे गए हैं, जो रशीद हसन ख़ान ने लिखे हैं या मसूद हुसैन ख़ान ने लिखे हैं या मालिक राम ने लिखे हैं, इन अहम मुक़दमा निगारों के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बहस की, बहुत ही उम्दा, जिसके अंदर अदब भी है, ज़बान भी है और लसानियाती मबाहिस भी हैं। तलबा के लिए तो बहुत ही मुफीद काम है ये। ज़ाहिर है कि सब लोग मुक़दमे के हवाले से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तक़रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, दिबाचे के बारे में जानना चाहते हैं, मुक़दमे के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसके अज़ाए तरकीबी और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उसके तलाज़ुमात होते हैं, उसके ताल्लुक़ से बहुत ही मुफीद और बहुत उम्दा किताब है ये।